تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب تشریف فرمائیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہر جانی دشمنوں کے حوالے سے بات ہوئی، میں چاہتا ہوں ذرا واقعات کی روشنی میں جانی دشمنوں کے ساتھ آپ کا سلوک، اپنوں کے ساتھ آپ کا سلوک، ایون آپ دیکھیں نا اگر حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ تو وہ ایک یعنی ابھی تک سائن نہیں ہوا، لیکن آپ یہ دیکھیں سرکار علیہ السلام جو ہے اس ایگریمنٹ کے سائن ہونے سے پہلے ان کو لوٹا دیتے۔ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام لے کے آئے تھے، ایمان نہیں لائے، لیکن وہی بات ہے جب وہ ایمان لانے کی بات کی تو پتہ نہیں جس مقصد کے لیے آیا لوٹ کے واپس آئے۔ تو ذرا بتائیے پورا کھولیں اس بات کو اور مزید۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جنید بھائی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ ہی ہیں جن کی وجہ سے دشمن اسلام قبول کر کے اسلام کے اندر آ گئے۔ اگر آپ اچھا سلوک نہ کرتے تو کون مسلمان ہوتا؟ اللہ آپ کی شفقت تھی کہ انتہائی جوابی کارروائی کرنے کے باوجود، طاقت رکھنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کا دریا کھول دیا۔ ایسا ہی ایسا ہی ایک بہت بڑا اسلام کا دشمن جس کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف میں لکھا ہے، سمامہ بن اوصال۔ یہ بہت بڑا طاقت والا آدمی تھا، بڑا حسین امیر کبیر تھا، اور اس کے سارے کاروبار کے اوپر مکہ کی معیشت چلتی تھی۔ یمامہ کا سردار تھا، یمامہ کا سردار، اور بڑا مالدار تھا، اور سارا مال مکہ والوں کو بیچتا تاکہ مکہ اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے طاقت والا رہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر آئی عمرہ کے لیے جا رہا، تو آپ نے پکڑ لیا اور مسجد نبوی میں باندھ دی۔ 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ملتے اور اس سے بات کرتے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتیں کرتا۔ حضور یہ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو دشمنوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا، بالکل ٹھیک، اور اگر مال چاہتے ہیں تو میں دریا بہا دوں گا، اور اگر آپ معاف کر دیں گے تو آپ کی شفقت ہوگی۔ اسے بھی معلوم تھا کہ آپ کریم ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیسرے دن اس کو کھول کے فرمایا ہم نے جاؤ تجھے معاف کر دیا، آزاد کر دیا۔ آزاد کر۔ اچھا ابھی کوئی روب اور کوئی زور نہیں ہے کہ اسلام قبول کر، کچھ نہیں، آزاد کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہے ہی نہیں اسلام میں کہ جبر کرے سبحان کسی اللہ کو۔ سبحان اللہ، یہ تو اسلام کی بہت بڑی شفقت۔ یہی کلیئرٹی ضروری ہے نا، بتائیے۔ ہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس کو بھیجا تو وہ باہر جا کے غسل کر کے آیا، اور یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک لمحہ پہلے ایمان کیسا تھا اور پھر اس کے بعد نظریہ کیسا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو عرض کی میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا دیا، پھر کہا میں اپنا اظہار خیال بھی کرنا چاہتا ہوں، اظہار محبت، ٹھیک ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اجازت ہے۔ کہنے لگا حضور بات یہ ہے کہ آپ کا شہر، آپ کا نام، آپ کا مذہب اور آپ کی ذات میرے نزدیک مبغوض تھے، لیکن جب سے میں مسلمان ہوا سب سے پیارے یہی چیزیں ہو گئی۔ اللہ، آپ کا شہر سب سے زیادہ پسند ہے، آپ کا نام، آپ کا مذہب، یہ چیز بتا رہی ہے کہ ایمان کے فوری بعد محبت کی انتہا رسول اللہ کی ذات اقدس۔ اللہ اکبر۔ پھر اس نے دوسری بڑی کاروائی کیا وہ کی؟ کیا؟ اس نے کہا کہ میں آپ کو یہ واضح طور پہ پیغام دے رہا ہوں کہ جو مال میں مشرکین کو دیتا تھا اب میں نے بند کر دیا، اب بالکل کچھ نہیں دینا۔ پھر اس نے بند کر دیا۔ پھر مشرکین مکہ کا ایک وفد آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ ہمارے مالی معاملات خراب ہو گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن ہونے کے باوجود کہ مکہ والے اس وقت اسلام کے خلاف کھڑے تھے تو آپ نے سمامہ بن اوصال سے کہا نہیں ہمدردی آپ ان کو مال دیں۔ جانی دشمنوں جنہوں نے نکالا اس شہر سے ان کی رسد کو سرکار نے روکا نہیں، اور یہاں دیکھیں کہ معیشت کا خوف نہیں تھا حضرت سمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سرکار کی محبت ان کی ناموس والی۔ بالکل یہ نہیں کہا انہوں نے، یہ نہیں کہا، یہ سب سے بڑا نقطہ ہے کہ میں مسلمان ہو گیا تو میری تجارت کا کیا بنے، معیشت میں نے فلاں کو چھوڑ دیا تو تجارت کا کیا بنے، ناموس رسالت پہلے، بالکل ناموس رسالت پہلے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے بارے میں بتاتی ہیں۔ بتائیے۔ فرماتی ہیں کہ یہود کی ایک جماعت نے آگے السلام علیکم کا تو آپ جلال میں آگے کہہ رہے ہیں وعلیکم ولعنت اللہ غضب اللہ۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ رفیق ویحب الرفق۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ اللہ مہربان ہے اور مہربانی پسند فرماتا، آپ مہربانی کریں۔ عرض کی حضور آپ نے سنا نہیں؟ فرمایا میں نے بھی سنا، میرے رب نے بھی سنا، لیکن قبول اس نے وہ کیا جو میں نے کہا۔ اس پہ محدثین نے بڑی خوبصورت بات کی، کہا ایک طرف تو اخلاق کریمانہ ہے، ایک آپ شفقت فرماتے ہیں، پھر یہ کیوں کہا کہ تمہیں بھی موت ہے؟ کہا اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تمہیں موت ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ تمہارے کفر کو موت ہے اور تم اسلام کے اندر آ جاؤ۔ وعلیکم کہہ کے آپ نے وعلیکم کہہ کر جواب دیا۔ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے بعض لوگ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مسلموں کے ساتھ شفقت دے کر یہ کہتے ہیں کہ جب حضور نے معاف کر دیا تو ہم کیوں نہیں معاف کرتے؟ آپ کا حق تھا
آپ صاحب حق تھے، اور صاحب حق جس کو چاہے معاف کر سکتا ہے. دنیا میں کسی کے پاس حق نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمن کو معاف کرے، کیونکہ کوئی صاحب حق نہیں ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا. ایک اور اس میں بڑا خوبصورت واقعہ، غزوہ ذات الرقاع سے واپسی پر غورس بن حارث، یہ یہودی تھا اور بڑا متعصب قسم کا یہودی تھا. اس نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت کے نیچے آرام کرتے ہوئے دیکھا تو آیا اور تلوار پکڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھڑا ہو گیا. کہنے لگا کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا مجھے میرا رب بچائے گا. اللہ. حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے تلوار پکڑ لی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات یہ دیکھ کر کے یہ بیچارہ بے بس ہو گیا. آپ نے فرمایا جاؤ ہم نے تمہیں معاف کر دیا. اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرماتے تھے اخلاق کریمانہ کی وجہ سے، تو کافر کفر چھوڑ کے اسلام میں آ گیا. یہ ہے بات ناظرین، یہ ہے بات. یعنی یہ جو متشدد اپروچ ہے نا، یہ تو اسلام میں کہیں ہے نہیں الحمدللہ. اور یہ بلا وجہ کے الیگیشنز ہیں جو اسلام پر لگائے جاتے ہیں. اسلام تو محبت کا درس دیتا ہے، اسلام تو پیار کا درس دیتا ہے، اور اخلاق کریمانہ ہی تو سب کچھ